بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہماری آج کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے پیکیونری جورسڈکشن آف سول کورٹس، یعنی سول کورٹس کے مالیاتی اختیار سماعت۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سول کورٹس جو ہیں وہ کون سی کورٹ کے پاس کس رقم کی حد تک اس کے پاس اختیار سماعت ہے، یعنی کون سی کورٹ کتنی اماؤنٹ کا مقدمہ سن سکتی ہے اور کون سی کورٹ کتنی اماؤنٹ کا مقدمہ نہیں سن سکتی۔ ریلیونٹ پروویژنز ہیں سیکشن 6 آف CPC اینڈ سیکشن 9 اینڈ سیکشن 10 آف دا سول کوڈ آرڈیننس 1962 اور ہائی کورٹ رولز، لاہور ہائی کورٹ۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیکشن 6 کی طرف۔ سیکشن 6 جو CPC کا ہے وہ مالیاتی اختیار سماعت کی بابت وضاحت کرتا ہے۔ پیکیونری جورسڈکشن، پیکیونری جو ہے وہ اگر ہم ڈکشنری سے دیکھیں تو پیکیونری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یا ڈیل کرتا ہے منی کو، اور جورسڈکشن مینز ہوتے ہیں دا لیگل اتھارٹی آف اینی کورٹ ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان اینی میٹر۔ جب ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے پیکیونری جورسڈکشن تو اس کا مطلب یہ ہوگا دا لیگل اتھارٹی آف اینی کورٹ ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان اینی میٹر اباؤٹ منی، یعنی ایسے معاملات جن کا تعلق مالیات کے ساتھ ہوتا ہے، پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، رقم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معاملات جو ہیں ان کی بابت جو عدالت کے اختیار سماعت ہوتے ہیں ان کو پیکیونری جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ سیکشن 6 کے مطابق سول کوڈ جو ہے اس کے پاس ہر قسم کے سول سوٹ کو ٹرائی کرنے کا اختیار ہوتا ہے، سوائے ان سوٹس کے whose cognizance are barred by any law، کہ اگر کورٹ کو کسی اسپیشل قانون کے تحت منع کیا جائے تو وہ والے جو کیسز ہیں وہ ٹرائی نہیں کر سکتی، ادروائز سول کورٹ کے پاس تمام قسم کے اختیارات کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ تو اب ان کی جو مالیاتی اختیارات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں سیکشن 9 اور سیکشن 10 سول کوڈ آرڈیننس 1962 کو دیکھنا پڑے گا، ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جو سیکشن 10 ہے اس کا سول کوڈ آرڈیننس 1962 کا جو سیکشن 10 ہے اس کے مطابق دا سول کوڈ آرڈیننس 1962 the local limits of jurisdiction of a civil judge shall be as the High Court may define۔ Section 10 of the Civil Ordinance 1962 وضاحت کرتا ہے کہ جو مالیاتی اختیارات ہوں گے سول کورٹس کے، ان کی تعداد یا ان کی مقدار وہ ہوگی جو ہائی کورٹ ڈیفائن کرے گی۔ تو ہائی کورٹ گاہے بگاہے اس نوٹیفکیشن ہے اس کو چینج کرتی رہتی ہے، ریویو کرتی رہتی ہے۔ 2000 سے پہلے اگر ہم ہائی کورٹس کے نوٹیفکیشنز کو دیکھیں تو سن 2000 سے پہلے جو اختیار سماعت تھا مختلف کورٹس کا ان کی مقدار بہت کم تھی، اور بعد ازاں 2000 میں ایک ہائی کورٹ نے نیا نوٹیفکیشن جاری کیا، اس کے بعد ان کی جو اختیار سماعت ہے اس کو بڑھایا گیا۔ جو جتنے ہمارے پاکستان کے صوبہ جات ہیں تمام صوبوں میں جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنے اپنے صوبے کی بابت اختیار سماعت کا تعین کرتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ تمام صوبوں میں ایک جیسے اختیار سماعت ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ پنجاب پر لاگو ہوتے ہیں، اس طرح کراچی کے جو ہے وہ سندھ پر لاگو ہوتے ہیں،
اور پشاور ہائی کورٹ کے KPK پہ ہوتے ہیں، کوئٹہ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ بلوچستان کی جو سول کورٹس ہیں ان پہ لاگو ہوتے ہیں، اور ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اور فرق ہوتا ہے۔ پنجاب کے جو اختیارات ہیں سول کورٹس کے، وہ ان کی تعداد یا مقدار اور ہوتی ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں یہ اس سے پنجاب سے قدرے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کراچی ہائی کورٹ میں کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی اماؤنٹس بھی ہیں جن کے کیسز براہ راست ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر ہوتے ہیں، جبکہ پنجاب میں تمام طرز کے جو مالیاتی کیسز ہوتے ہیں ان کا اختیار سماعت سول کورٹس کو حاصل ہے۔ آگے پھر سول کورٹس کی جورسڈکشن ان کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے، تو ہم کلاسیفیکیشن وائز دیکھ لیتے ہیں کہ کس سول کورٹ کو کتنی مقدار کا کیس سننے کا اختیار حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا جو سب سے لیٹسٹ ان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ 11 مئی 2016 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس کے مطابق سول جج 3rd کلاس جو ہے وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ تک کی اماؤنٹ کے کیس سن سکتی ہے۔ 3rd کلاس کے پاس 3rd کلاس سول کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیار سماعت ہے کہ جتنے کیسز 10 لاکھ تک کی اماؤنٹ کی ہوں گے وہ 3rd کلاس سول جج کے اختیار سماعت کے اندر ہوں گے، اور جب ان کی تعداد جو ہے یا مقدار جو ہے وہ 10 لاکھ سے کراس کر جائے گی تو تب سول جج 3rd کلاس کا اختیار سماعت جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا، اور جو سول جج 2nd کلاس ہے اس کا اختیار سماعت 5 بلین یعنی 50 لاکھ روپے تک ہے۔ ایسے ججز جو سول جج 2nd کلاس ہوتے ہیں ان کا اختیار سماعت 50 لاکھ روپے تک ہوتا ہے، اور 50 لاکھ روپے کی مالیت کے جتنے کیسز ہیں وہ سول جج درجہ 2 ان کو سماعت کر سکتا ہے، جبکہ سول جج درجہ اول جو 1st کلاس جج ہوتے ہیں ان کے جو اختیار سماعت ہے وہ انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، جتنی مرضی اماؤنٹ ہو وہ سول جج درجہ اول جو ہے اس کو سن سکتا ہے۔ سول جج درجہ اول کے اختیار کے مطابق دعویٰ جو ہے وہ لاکھوں کی مالیت کا ہو، کروڑوں کی مالیت کا ہو، اربوں کی مالیت کا ہو، جتنی زیادہ مالیت ہو، جتنی مرضی ہو، سول جج درجہ اول کے اختیار سماعت کے اندر آتا ہے۔ اور یہ تینوں ججز جو ہیں ان کی کلاسیفیکیشن سول جج 1st کلاس 2nd کلاس اور 3rd کلاس جو ہے یہ صرف اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ کتنی مالیت میں اس میں کمی بیشی ہے، تاہم کسی 3rd کلاس کے جج کے فیصلے کے خلاف 2nd کلاس کے پاس یا 1st کلاس کے پاس اپیل دائر نہیں ہوتی۔ جب بھی ان کے جتنے بھی سول ججز ہیں ان کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی سماعت ہوگی، اور یا پھر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ تو اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنی اماؤنٹ کی جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ کس کورٹ میں جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب کسی جج کا فیصلہ اس اماؤنٹ کے کیس کے خلاف ہوگا جس کی مقدار 5 کروڑ سے کم ہوگی، یعنی 50 ملین سے کم کی مالیت کے جو کیسز ہیں، اگر وہ سول جج نے ان کو ڈیسائیڈ کیا ہو تو اس کے خلاف 1st اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گی، جبکہ 5 کروڑ سے اگر زائد مالیت کا کیس ہو سول جج کو اس کا اختیار سماعت ہے، لیکن اس اختیار سماعت کے خلاف اگر اپیل دائر کرنی ہو تو اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لائی نہیں کرے گی۔ 5 کروڑ کی مقدار سے جو زائد اماؤنٹ کا کیس ہوگا اس کی 1st اپیل براہ راست ہائی کورٹ میں جائے گی، اور اس طرح جو 2nd اپیل ہے اگر تو جو 1st اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوئی تھی اگر اس کی جو تعداد یا مقدار ہے وہ 25 جو ہے وہ ملین سے لے کر 50 ملین تک ہوگی تو اس کی 2nd اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی،
اور اگر اس کی مقدار 25 ملین سے کم ہوگی تو ایسی مقدار کے جو کیسز ہوں گے ان کی سیکنڈ اپیل جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس پوائنٹ کو پھر دوبارہ سے دیکھ لیں کہ سیکنڈ اپیل جو ہے وہ 25 ملین سے لے کر 50 ملین تک کی مقدار کے جو کیسز ہیں ان کی سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، جبکہ 25 ملین سے جو کم اماؤنٹ کے کیسز ہوں گے ان کی سیکنڈ اپیل نہیں ہوتی۔ تاہم 25 ملین سے جو کم اماؤنٹ کے کیسز ہوتے ہیں ان کے خلاف ریویژن لائی کرتی ہے، یعنی ان کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بھی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس کی ایپیلیٹ جو جورسڈکشن ہے وہ 5 کروڑ روپے تک ہے، جبکہ جو اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ لامحدود ہے۔ یعنی ایسے کیسز جو ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوتے ہیں، جس طرح پرائمری کورٹ وغیرہ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کا جو اختیار سماعت ہے وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، ایسے دعویٰ جات جو براہ راست ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوں گے وہ لامحدود ان کی جو ہے وہ اختیار سماعت ہے۔ لیکن جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کی وہ 5 کروڑ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے یعنی 50 ملین تک ہے، اور 50 ملین سے اگر زیادہ کیس کا زیادہ مقدار کا بھی کیس ہوگا تو اس کی فرسٹ اپیل جو ہے وہ براہ راست ہائی کورٹ میں دائر ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ پیکونری جورسڈکشن کی بابت تمام جو کویسچنز ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تاہم اگر پھر بھی اس بابت کوئی آپ کے ذہن میں ایمبیگوٹی ہو تو اس بابت آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کویسچن بھیج کر آپ اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ آئندہ پھر آج کے لیے آج کا یہی ٹاپک تھا، آئندہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔